زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے. جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو سرکار مصطفیٰ ہم سب پہ ڈال کے کرم کرنا چاہ رہے ہیں نبھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے. ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین مالک ارض و سما زمین پر پہنچ کر ہمیں مقصد تخلیق ثابت کر کے حق کے راستے پہ چل کے وہ طاقت عطا فرما تیری حجت کا سامنا کر سکے. خالق ارض و سما ہم سب کے ورثاء سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق ارض و سما مالک کونین مومنین کی تکلیفیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، ٹینشنیں برکت صاحب و زمان سے دور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون سجاد، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود. حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین. مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول. اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان. امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے پہلی دفعہ آپ کے اس جگہ پہ سرکار زمانہ کے امر اور کرم سے حاضر ہوئے. اپنا کمال نہیں ہوتا، جتنے بھی معصومین سے سلسلے جڑے ہوں بندے کا کمال نہیں ہوتا، معصوم کا احسان ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو اس عقیدے کا مالک ہوں جہاں صف بیچتی ہے 14 نے اپنے آنے کا خود پروگرام بنایا ہوتا ہے. سلام ہے آپ لوگوں پہ، آپ نے اپنی چھوٹی سی جگہ پہ اتنی خوبصورت کاوش کی اپنے امام کے ذکر کے لیے. اور احسان ہے اس معصوم کا کہ جس نے ہم جیسوں کو آپ کے سامنے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میری طبیعت ہے، میرے مزاج میں ہے، میں کہیں بھی خطاب کروں ذکر کروں سرکار کے نام ریت کو ضرور سناتا ہوں. بس سنتے جائیے گا، دل میں بٹھاتے جائیے گا. کوئی پتہ نہیں کس نام سے کعبے پہ صدا بلند ہو. ریت کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے سردار کے الکعب مطہرہ ہے، بادشاہ کے نام ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں نے آپ کے سامنے سرکار کا ایک نام
انکل جی بولا ہے معراج المومنین، مومنوں کی معراج. یہ میں نے نہیں لکھا، معصوم نے دعاؤں میں تعلیم فرمایا، معراج المومنین. سرکار کے اس نام کو سمجھانے سے پہلے میں آگے نہیں بڑھوں گا. معراج پہلے سمجھو معراج کسے کہتے ہیں. تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اور کسی سے ملاقات کر کے واپس آئے، محمد کی معراج. 14 محمد کٹھے ہو کے مومن کو زیارت کروائے. یہ مومن کی معراج ہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا. اس لیے سرکار کا لقب ہے، نام ہے معراج المومنین. ایک اور سرکار کا نام ہے معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا. یہ زمانے کا امام کا بڑا خوبصورت نام ہے. میں مومنین کو کہتا ہوں، کوئی تنگ کرے، کوئی پریشان کرے، کوئی ٹینشن دے، کوئی گالی دے، پریشان نہ ہوا کرو. ایک دن عزت دینے والا آئے گا. مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، قدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث. 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. شاید انگل 4 مصروں سے میں ذکر کا آغاز کرنے لگا ہوں. بڑے خوبصورت سے کسی عاشق نے قدم اٹھائی. وہ کہتے ہیں تربیت کے وہ پھول کھلائے حسین نے. تربیت کے وہ پھول، بات تربیت کی ہے نا. حسین جن کی تربیت کرے کائنات انہیں علیہ السلام کہتی ہے. شاباش، مہربانی ملتا. تربیت کی بات ہے نا. سرکار جن کی تربیت کرے آج کائنات انہیں اولیاء اللہ کہتی ہے. حسین جن کی تربیت کرے ان کے ذکر کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کسی میں جرت ہے. ان کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا. حسین جن کی تربیت کرے ان کا ذکر حسین کے ذکر کے ساتھ آتا ہے. میں نہیں سمجھا پایا. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہماری مجالس میں بھلا کیا ہوتا ہے، امام مظلوم کے تذکرے کے ساتھ اور کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ تربیت کا کمال ہے. اچھا، سرکار نے تربیت کس کمال انداز کی کہ سرکار خود ہی فخر فرماتے ہیں، بچے فرماتے ہیں ایسے عاشق ہمیں میسر آئے، ہمارے نانا کو بھی نہیں آئے، ہمارے باپا کو بھی نہیں آئے. کوئی ہوگا نا معیار، ایسے تھوڑا فرمایا. فرمانے والی عام زبان تھوڑی ہے، لسان اللہ ہے، کائنات کی سچی زبان ہے. سچی زبان اسے نہیں کہتے ملتان جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. شاباش. کس کمال، بسم اللہ کرو، کیا بات ہے، کس کمال معیار کی تربیت کی آقا نے. تذکرہ مجلس حسین کی، ذکر ان کا. کبھی ہم اور پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم حبیب ابن مظاہر پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم جون پڑھ رہے ہیں. اور بھائی غلاموں کا تذکرہ کا حسین کی تربیت کمال تھی. کس معیار کی تربیت تھی. لو جی نچوڑ سن لو، میں بات آگے چلاؤں، بات بڑی کمال ہے. ملتان تربیت کس معیار کی تھی. انکل جی ان کی تربیت کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے، یہ بے لوث تھے، یہ لالچی نہیں تھے، ان کے اندر حرص نہیں تھی، حوث نہیں تھی، وفا کی اعلیٰ معیار پہ فائز تھے. نہیں، جس کو نہیں سمجھ آئی آؤ، میں علم عباس کے سائے میں کھڑا ہوں، چیلنج کر کے لاہور جا رہا ہوں. کسی مفسر، کسی مورخ کا ایک جملہ مجھے دکھا دو. کربلائیوں کو جب حسین نے کہا تھا شب عاشور صبح تمہاری شہادت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، گھوڑے دوڑ جائیں گے، تمہارا یہ ہوگا یہ ہوگا،
مجھے کوئی ثابت کر دے کسی عاشق نے حسین سے کہا ہو کوئی دفنائے گا بھی صحیح. وفا کا معیار اسے کہتے ہیں بابا. جن کی حسین تربیت کرے وہ بے سوال ہوتے ہیں. سوال بالکل نہیں ہے. اس لیے بندے کہتے ہیں بابا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں طالب جنت بننا ہے, نماز پڑھنی ہے طالب جنت, عزاداری کرنی ہے طالب جنت, مجلس سننی ہے طالب جنت, مجلس پڑھنی ہے طالب جنت, لنگر کھانا ہے طالب جنت, لنگر کھلانا ہے طالب جنت. مگر جن کی تربیت حسین نے کی وہ طالب جنت نہیں, وہ طالب مولا ہے. میں تو سمجھا پا, میں آپ کے خدمت میں کوئی گزارش کر پایا. طالب جنت نہیں طالب مولا ہے. اس لیے تو 1400 سال پہلے حسین کے عاشقوں کی طرف نگاہ کر کے اختر چنیوٹی نے شعر کہے تھے. ہر مجلس کی تقریباً زینت ہوتے ہیں اس کے یہ دو مصرے. اختر در بطول سے ادنا سی شہنما, اور تم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. سمجھ نہیں آئی نا؟ یقین جانیے شاید انکل آج بھی ہم کہیں نہ کہیں ذرہ برابر لالچ رکھتے ہیں. مجلس میں گئے برکت ہوگی, جنت ملے گی, حسین رزق میں برکت دے دے گا, مہربانی کیا کر, ویسے بھی برکت دے دے گا کیونکہ وہ رکھتا کسی کا نہیں ہے. مہربانی کیا کر, ان بے لوس عاشقوں کو دیکھ کے تو بھی بے لوس بن. لسٹیں لے کے نہ آیا کر میرا حسین مجھے یہ دے دے, میرا حسین مجھے یہ دے دے, میرا حسین مجھے یہ دے دے. بندے کہیں گے سید پہلا پہلا خطاب کر کے ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں, ہم ان سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. مہربانی کر, یہ بڑا کریم گھرانہ ہے. ایک مشورہ دے رہا ہوں شاید انکل ملتان کو, اگر سمجھ آ جائے کوشش کر ان سے وہ نہ مانگ جو یہاں چھوڑ جانا ہے, وہ مانگ جو ساتھ جانا ہے. دعا کا جملہ ہے شاید انکل, فاصل اللہ الذی اکرم مقامہ کا واکرمنی بکھائیں جرزکنی تعالی بسارے کما امام منصور. میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے, بس اتنا دے مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے. بہت شکریہ. لو جی اگر میری بات تھوڑی سمجھ آئی, ایک مشورے 2-3 دیتا جاؤں. مجلس سے باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے, پہلے کہتے ہوگے جی ہم مجلس پہ گئے تھے. آج کے بعد نہیں کہنا ہم مجلس پہ گئے تھے. وہ پوچھے کہاں گئے تھے, کہنا مولا نے بلایا تھا. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے بھائی. یہ کیوں میں مشورے دے رہا ہوں آپ کو, آپ کی خدمت میں کیوں گزارشات پیش کر رہا ہوں. یہ ممبر کس لیے سجایا گیا آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. ہر بندہ روٹین میں لے رہے ہیں ان چیزوں کو, روٹین, مجلس وہاں, مجلس وہاں, مجلس وہاں, مجلس وہاں, مجلس, سب نے روٹین میں لیا, بس اپنے نفس کو راضی کیا, خوش ہو گئے. حسین کے مجلس میں گئے, ہم نے کو بڑا کمال کر لیا. کبھی سوچ تو صحیح ہے ممبر سجایا کیوں گیا تھا. نہیں سمجھ آئی لوگوں کو. قسم سلطان زمانے کی شاید انکل ابھی تک ذہنوں میں لالچ بھری ہے, چلو کچھ تو دیں گے. آج بھی لوگ کربلا جا کے کفن لیتے ہیں. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں, ناراض بالکل نہیں ہونا, میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا. آپ کو کوئی اس حوالے سے تشریح چاہیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. آج بھی لوگ کربلا جا کے کفن لیتے ہیں. نعوذ باللہ, کفن لینا گناہ نہیں, پر لے وہ جس کو بخشش دے سکو. نہیں معاف کر پا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جس کو شک ہو بخشش کا کہ شاید حسین میرے ساتھ نہیں, کفن ہی ساتھ. بڑا جملہ ہے جناب. بہت شکریہ انکل جی, شکر گزار ہوں. جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں قبر میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو چاہیے وہ شک ہے تو پھر کفن کو ساتھ ضمانت بنا کے لے جائے. اگر عشق ہے تو حسین ساتھ ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہاں ہاں کربلا جاؤ پر کفن لینے نہیں, ان مقامات پہ غور کرو. یہ کون تھے, انہوں نے وفا کیسے کی, کس طرح چٹان کی طرح کھڑے رہے, کس طرح ان کے اندر سے لالچ بالکل سرکار نے نگاہ کرم کر کے ختم کر دی. بے نیاز کے بے نیاز نمائندے نے عاشقوں کو بھی بے نیاز بنا دیا. انکل جی معمولی معاملہ نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ملتان شاعری پسند کرتے, میرا دل ہے دو جملے عرض کرتا جاؤں. کسی عاشق نے قدم اٹھائے, وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں,
انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں. شکریہ, شکر گزار ہوں ملتان. تو میں جو گزارشات تبھی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی تھوڑی سی ذہن میں بیٹھی ہے. اس کا مقصد ہے کوئی, وہ مقصد سنیے. چھوٹا سا واقعہ سناؤ, 2 جملے مسئلہ پر اجازت دو. کوئی مقصد ہے, ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. گھر بنایا, مقصد ہے اس کے اندر رہیں گے. ایسے ہے, گرمی ہوگی سردی ہوگی گھر کی چھت کے نیچے رہیں گے. نوکری کی مقصد ہے تنخواہ لیں گے. کاروبار کیا مقصد ہے منافع اکٹھا کریں گے. شادی کی مقصد ہے نسل بڑھائیں گے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے نا. بھئی میں لاہور سے چلا کیوں, سرکار کی توفیق سے کیوں چلا؟ مقصد تھا کہ ذکر پڑھوں گا. ویسے چکر لگانے آتا تو مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں. کوئی مقصد تھا نا. لو جی بس اتنی اشارے میں سمجھا کہ میں بتانے لگا ہوں اس ممبر کا کیا مقصد ہے. آپ لوگوں کو جنت دے کے بھیجنا نہیں. پہلا یہ جواب سنتے جاؤ, بیٹھ کے اس پہ تفصیل کے ساتھ غور کرنا. اگر حسین کی مجلس سے بڑی کوئی جنت ہے تو وہ شیعہ کو قبول نہیں کرے. اب یقین کیجئے اس سے بڑی کوئی جنت ہے. کہاں متلاشی ہو, ارے 14 آئے بیٹھے ہیں, سردار بیٹھے ہیں. مقصد تھا اس عزاداری کا جس پہ ہماری نگاہیں نہیں گئی. آنے والوں نے بھی وعدے پڑے, وعدے اکٹھے کیے. 4-6 مجالس اور بڑھ جائیں گی, صرف یہ وعدے تک ہی رہے. سمجھ ہی نہیں آئی مقصد کیا تھا. قسم شہنشاہ کی, پھپھی بھتیجے نے بندوں کے وعدے پکے کرانے کے لیے ممبر نہیں سجوایا. یہ ممبر بندوں کو لڑانے کے لیے نہیں سجایا گیا. لو جی ممبر کا پہلا کام سنتا جا. اچھا لگے بسم اللہ, نہ اچھا لگے میری طرف لٹا دینا. پہلا ممبر کا مقصد یہ ہے دروازہ کھلا رکھو, ہر آنے والے حر کو آنے دو. مشکل تو نہیں تھی بات. دروازہ بند نہ کرو, وہ ہے نہیں, آنے دو حسین کے در پہ. آنے دو, بندوں کو حر بننا دو. بندے حر بننا چاہتے ہیں, راستہ بند نہ کرو. عاشقین اندھیروں کو برا نہیں کہتے, اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں. یہ تربیت ہے کربلا کی. مہربانی کربلا. اچھا مقصدیت پہ میں آپ کی خدمت میں نچوڑ پیش کروں. مقصد یہ تھا آپ سب یہاں تشریف لائیں, آپ سب سنیں کربلا میں کیا ہوا تھا. نہیں غور فرمایا نہیں, بندے گزر جائیں, بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, گزر گئے. توجہ رکھنا, بڑا پیغام ہے. ہو سکتا ہے میرا تقریر کا یہ پہلا نچوڑ ہو. آپ کو بتایا جاتا ہے, ہم جیسوں کے ذریعے جو سرکار کے اس ذکر کے لیے ممبر پہ آتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے صفین میں کیا ہوا تھا. جنگ صفین ہوئی تھی نا, کیا ہوا تھا. خیبر میں کیا ہوا تھا, خندق میں کیا ہوا تھا, کربلا میں کیا ہوا تھا, یہی بتایا جاتا ہے. بھئی اچھی بات ہے, پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا تھا, لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کیا ہوا تھا. میں برادر محترم بیٹھے ہیں میرے علامہ فضل شاہ صاحب, میں سید سے کہتا ہوں سید آ جائیے 20 سفر کی مجلس میں چلتے ہیں. مجھے کہنے لگے بھائی ہم وہاں نہیں جا سکتے, وہ ہو چکی ہے. جو ہو چکی ہے وہاں نہیں جا سکتے, جو ہوگی وہاں چلیں گے. اب 20 سفر 2023 میں آئے گی, وہ بھی مومن کو نہیں چاہیے اس آنے والی مجلس کا انتظار کرے. وہ مومن نہیں جو محرم کا انتظار کرے, مومن وہ ہے جو مولا کا انتظار کرے. ہاں انکل جی یہ کون سا مومن ہے, وہ جی سال کی بکنگ ہوئی ہے, 2023 کا محرم میں یہاں پڑھوں گا, 2024 کا وہاں. یہ کون سا طریقہ کار ہے. دعائیں جو کسی نے نہیں پڑھی, کیا خوبصورت دعا ہے, چھوٹے امام نے تعلیم فرمائی. اس دعائے عہد کا کتنا پیارا جملہ ہے, انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. فرمایا ہمارا ہے ہی وہ, ہمارا ہے ہی دوست وہ جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے. یہاں تو بندوں کی پلاننگ ہے 2023, 24, 25, 26 تاریخ پتہ نہیں کہاں. میں محرم کیوں یار, وقت آئے گا دیکھیں گے. انتظار تو سردار کو ہونا چاہیے. ابھی بھی نہیں سمجھا آ رہا ہے. میں اور آسان کرتا ہوں, یہ جوان میرے سامنے بیٹھا ہے, میں نے اسے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو. کہنے کہ جی میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہو.
کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا. بھئی آپ کے باپ نوکری جی وہ بھی کرتے تھے تو وہ تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا. کہیں گے وہ کرتے تھے اب میں کروں گا تاکہ تنخواہ لوں گا. میں نے جناب سے پوچھا حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا حضور کس لیے کاروبار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے منافع کماؤں گا, بچے پالوں گا, اچھا گھر بناؤں گا. لو جی اتنی چھوٹی چھوٹی دنیا کی مثالوں سے اگر میری بات کچھ نہ کچھ پہنچ گئی ہو تو میں پیغام دینے لگا ہوں. یہ ممبر سجایا گیا تھا آپ سب کو بلا کے ماضی سنا کے کہ کیا ہوا تھا. اب ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے اب کیا ہوگا. نہیں آج کا لو جی آپ آئے ہو مجلس پہ داد دے رہے ہو, کیا بات ہے؟ شاہ جی پڑھ کے کہہ رہے آپ سلمان کی کیا بات ہے؟ آپ نے داد دی, واقعی ان کی کیا بات ہے؟ اور کی کیا بات ہے؟ واقعی ان کی کیا بات ہے؟ مگر سلمان علی کا تھا اور حسین کا تھا. آج کا حسین آپ کو ہم سب کو اپنے دادے کے ذکر میں بلا کے چاہتا ہے میں بھی ان سب کو اور بناؤں گا. بھئی یہ کھانا کا کھا لیا اب صبح کھاؤں گا. بھئی جو ہو چکا ہے وہ تو ماضی ہے, اب کیا ہوگا؟ لو جی اب کیا ہوگا؟ اب میں ایک چھوٹا سا منظر دکھانے لگا. سرکار آئیں گے, کوئی بلائے نہ بلائے آقا آئیں گے, انہوں نے آنا ہی آنا ہے. آقا آ کے تمام روئے زمین پہ مظلوم رہنے والے جتنے بھی ہیں سب کو قبروں سے اٹھائیں گے. بھئی یہ ہے نا, مستقبل ہے نا, کیا ہوگا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک نئے انداز کی گفتگو ہے, پیغام مقصد پیغام دینا ہے. رات میں انکل جی کامرہ کینٹ رسل امدان پڑھ کے آیا. یہ عشق کی آگ ہے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اسی آگ اور اسی عشق اور اسی سلسلے میں آپ کے تک پہنچاؤں. بس میری یہ بات نچوڑ ہے, کوشش کرنا بلانا نہ. اب کیا ہوگا؟ سرکار آئیں گے. اگر ہم زندہ ہوئے فرمان معصوم ہمارا پہلا قدم ملتان میں, دوسرا کعبے میں ہوگا. اگر ہم بستر پہ, مہربانی اگر رات کو بستر پہ سو رہے ہو زندہ ہوئے الحمدللہ, ہمیں بما بستر کعبے بلا لیا جائے گا. 5 بندوں نے واہ واہ کی, پیچھے والے بندے گھبرا گئے. انہوں نے کہا سید پتہ نہیں کیا کہہ رہے, بما بستر, یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی لوہے اور مقناطیس کا معاملہ ہے؟ بندہ سو رہا ملتان میں فلاں مقام پہ اور بما بستر بندہ کعبے پہنچ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے پتہ چل گیا تھا کچھ چہرے گھبرا نہ جائیں. میں نے کہا چلو اس کا جواب بھی دیتا جاؤں. بابا یہ میں نے نہیں کہا بما بستر, اس نے کہا جو کائنات کی سچی زبان ہے, اور جس کو شک ہو وہ قرآن جا کے کھولے. مہربانی کیا کرو, قرآن صرف برکت کے لیے نہ پڑھا کر, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. قرآن کو عقل کے دریچوں کو کھول کے پڑھا اور سمجھا کرو. قرآن ہم سے مخاطب ہو کے کہتا کیا ہے؟ جب غور سے پڑھو گے شاید انکل وہاں جملہ بڑا کمال ہے. ایک نبی نئی نبی کا وسیع ہے, نام ہے آصف بن برقیہ, پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیتا ہے. واہ ملتان, پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیتا ہے. پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو منگوا لیتا ہے. میں تجھے سنی شیعہ کتابیں دکھاؤں, سارے بنے ہیں محمد کے پسینے سے. محمد کے پسینے سے بننے والے تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں, محمد کا خون مہدی نوکر کا نہیں لگے. وہ بات سمجھ آئیے؟ لو جی یہ تو ان پہ احسان ہے جو چل پھر رہے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے, جو منتقل ہو جائیں گے. مومن انتقال کرتا ہے نا, جو منتقل ہوں گے. میں لفظ مرے نہیں کہہ رہا, اس لیے مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. شاباش شاباش. مومن ہوتا ہے منتقل. جب منتقل ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں, قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. ٹھوکر مار اٹھ میں آ گیا. کتنا کریم ہے,
قبروں پہ آ کے کہیں کہ اٹھ میں آ گیا. نوجوان مجھے پانی کی ضرورت نہیں, میں عشق میں مجھے پانی کی پنکھوں کی ضرورت ہے. صرف توجہ سے میری بات سنو بس. میں بس جلدی جلدی ممبر چھوڑتا ہوں, مجھے شاگردیس پہنچنا ہے. وقت زیادہ نہ لے جاؤں, آپ کا بھی اور ان کا بھی وقت زیادہ نہ ہو, انتظار میں ہے وہ, لیکن پیغام وصول کرنے کی کوشش کرو. قبر پہ آئے گا, کتنی خوشی کی بات ہے. بڑی بات ہے. واہ کائنات کا سلطان آہ ہماری قبروں پہ آئے گا, کتنی بڑی بات ہے. جس کی منتظر زمین, جس کی منتظر آسمان, جن کی منتظر ہوائیں, جن کی منتظر فضائیں, جن کی منتظر یہ بہار, جن کے منتظر یہ پھول, جن کی منتظر کربلا, جن کی منتظر کاظمین, جن کی منتظر نجف. روح زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جو منتظر نہ ہو. انکل میں سمجھا نہیں سکا, چلو میں چھوٹی سی بات ایک عرض کرتا جاؤں. اگر یہ دوپہر کو مجلس ہوتی, جیسے آپ نے دری بچھائی ہے, شامیانہ بھی تو لگاتے نا, لگاتے تو لازمی ہے شامیانہ. لو جی مجلس ہو جاتی, شامیانہ اور دری رہنے دیتے, ہو گئی اٹھا لو, نہ دری کی ضرورت نہ شامیانے کی ضرورت. مثال میں نے بس دی ہے, پیغام بڑا دینے لگا ہوں. اللہ سے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا میرا محمد تیری محبت میں میں نے زمین بنا ڈالی, تیری محبت میں میں نے آسمان بنا ڈالا, تیری محبت میں میں نے ہوائیں چلا دی, تیری محبت میں میں نے فضاؤں کو معطر کیا. میرا حبیب تو ہے تو سب کچھ ہے. آؤ مجلس تھی ہوئی, شامیانہ بھی گیا, دری بھی گئی. اللہ سے کہتے ہیں محمد تو آیا تھا, ہٹا لیتا دری زمین, ہٹا لیتا شامیانہ آسمان. محمد تو آیا چلا گیا. کہا نہیں, ایک محمد آیا تھا, ایک محمد نے آنا ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. مہربانی یار. انکل جی آپ میں اتنا خوبصورت نعرہ لگائے, بڑے عرصے بعد ملتان سے سننے کو ملا. اکثر مومنی لگاتے ہیں مختلف ممبروں پہ بیٹھ کے سامنے, بڑا خوبصورت نعرہ. میرا دل ہے میں 4 مصرے سنانے, بڑے کمال ہے. کسی عاشق نے انکل شاید قدم اٹھائی, وہ کہتے ہیں نور کی برسات ہوگی جب امام آئے. نور کی مہربانی مہربانی, نور کی برسات ہوگی جب امام آئیں گے. ختم لمبی رات ہوگی جب امام آئیں گے. تو نے سوچا ہے کبھی آئے غافل ضمیر فروش, کیا تیری اوقات ہوگی. اس شعر کو پھر پڑھیں. میں بسم اللہ پھر عرض کرتا ہوں, شکر گزار ہوں انکل جی. وہ کہتے ہیں تو نے سوچا ہے کبھی اے غافل ضمیر فروش, کیا تیری اوقات ہوگی جب امام آئیں گے. آگے کہتے ہیں آپ ہم پہ جو بھی فتوے لگائیں شوق سے, آپ سے تب بات ہوگی جب امام آئیں گے. جی میں بسم اللہ کروں. مہربانی, سرکار قبر پہ آئیں گے, ٹھوکر ماریں گے, قبر پھٹے گی, بیچ میں سے عاشق اور عاشقہ برآمد ہوں گے. مستور کی قبر پہ جائیں گے تو عاشقہ, مرد کی قبر پہ جائیں گے تو عاشق. لیکن یہ یاد رکھنا مزاج کربلائی اپنانے پڑیں گے, ورنہ نہیں. پہلے مزاج سرکار کے ان عاشقوں والے اپنانے پڑیں گے. کوشش کرنی پڑے گی, حسین سے سودا بازی نہیں کرنی پڑے گی. میں آیا مجھے کیا دے گا, نہ میں نہیں آیا, تو نے بلایا, یہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھ جیسے کو بلا لیا. سودا بازی نہ کہیں بھی. میں نے دیگ پکوائی لنگر کی 1 2 4, نہ یہ سودا بازی ہے. سرکار تیرا احسان, تو نے مجھ سے لنگر پکوا کے اپنے عاشقوں کو کھلا. میرا کوئی کمال نہیں, یہ سودا بازی ہے. کہیں نہ کہیں انکل جی میرا دل ہے 4 مصرے اور سنا. کمال لوگ بیٹھے ہو بھائی گلزار شاہ جی, 4 مصرے بڑے کمال ہیں. کسی عاشق نے لکھے ہیں, ناراض نہ ہونا, فتویٰ بھی نہیں لگانا, پہلے غور سے سننا, سمجھ آئے بسم اللہ, نہ سمجھ آئے پھر غور کرنا, پھر نہ سمجھ آئے پھر غور کرنا. ہے بہت بڑا پیغام. عرض کر رہا ہوں, با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر, ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ.
بہت شکریہ مہربانی انکل جی واہ، شکر گزار ہوں یار مہربانی جوان واہ۔ مہربانی ملتان شکر گزار جی سرکار قبر پہ آئیں گے بس میں مکمل کروں میں بہت پڑھ گیا سرکار قبر پہ آئیں گے ٹھوکر ماریں گے بندہ بندی کفن چاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے میں پھر کہہ رہا ہوں کوشش کرو جو گزر گئی اس کو بھول جاؤ کوشش کرو اب مولا کے مطابق زندگی گزارو میرے خیال شاید جو پڑھنے والے ہیں آج میں تو انتظار کر رہا تھا سیدھے آپ ادھر آ جائیں گے کمرے میں بیٹھ گئے چلو کوئی بات نہیں توجہ بھی طرف رکھیے چلو یہ بھی کوئی پیغام ہے سن لیں اب بھائی یہ ہمارے سارے مولا کے خوبصورت ذکر کرنے والے ہیں لیکن ایک بات میرا دل کر رہا ہے ان کو بھی کرتا جاؤں ذکر ہے ہی خوبصورت کتنے ہم علی کے فضائل بیان کریں گے ہماری اوقات ہی نہیں علی کے فضائل بیان کرنے کی کتابوں کی ٹامک ٹوئیاں مار مار کے ہم آپ کو بتائیں گے علی کیا ہے علی کیا ہے علی کیا ہے ہمیں نہیں پتا علی کون ہے سلمان جیسا ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں میں نہیں جانتا علی کون ہے تو ہم کون ہیں لیکن ایک مشورہ ہے ذاکرین جتنے بھی ہیں اللہ کرے میرا پیغام ان کے ذہنوں اور دلوں تک پہنچ جائے مہربانی کیا کرو یہ بھی بتایا کرو ان کے مقام اور فضیلت جتنی جانتے ہو لیکن ان بیچاروں کو یہ بھی بتایا کرو اب کیا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے ان گلوں کو تیار کرو ان فضاؤں کو تیار کرو ورنہ صرف ذکر کرتے 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 ہم چلے گئے یقین جانیے ہم نے حق ادا نہیں کیا ضروری ہے ہم پہ لازم ہے ہم ممبر حسینی پہ آ کے جتنے بیٹھے ہیں ان سب کا مزاج اتنا بلند کریں اندر سویا ہوا اور جاگ جائے یہ ہے آزاداری کا مقصد شکر گزار ہو یار لو جی سرکار قبر پہ آئیں گے منظر دکھانے لگا ہوں آقا قبر پہ آئیں گے کوشش کرنی ہے مزاج عاشقوں والے بنانے آپ کہیں گے شاہ جی مزاج عاشقوں کے کیسے بنانے ہیں 4 مصروں میں عرض کر دیتا ہوں عرض کر رہا ہوں گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالا مزاج عاشقوں کا میں عرض کرنے لگا گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا لبوں پہ نفرت دلوں میں غیبت زبان غصبی مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ آ گیا تو کہاں رہے گا آئیں گے جی بس منظر دیکھو اجازت سرکار قبر پہ آئیں گے بندہ کفن چاٹتا ہوا کھڑا ہو جائے گا انکل آپ نے شاید اونچ شریف دیکھا ہو شاید آپ کا چکر لگا ہو بھائی یقیناً ہوا ہے آپ نے دیکھا جو پہنچ گیا ہو ماشاءاللہ دیکھا ہو یا پرانے ادھر بھی ہیں آپ کے بڑی پرانی میں نے قبریں دیکھی ہیں یہ سرکار شاہ شمس کے ساتھ بھی ہے جی ہے نا ادھر بڑی پرانی اتنی پرانی ہے میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا کس کی قبر ہے کہا ہمیں یہ نہیں پتا یہ مرد ہے یا عورت بس یہ ایک چھوٹی سی بات سنانی تھی اور اب میں اصل بات سنانے لگا سرکار قبر پہ آگے کہیں گے اٹھ میں آ گیا بندہ کھڑا ہوگا بندی کھڑے ہوگی سرکار فرمائیں گے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں بندہ کہے گا آقا میں نہیں جانتا سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس کا منتظر خدا ہے میں آ گیا توجہ سرکار فرمائیں گے میں آ گیا بندہ کہے گا آقا آپ میری قبر پہ سرکار فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا تو جاگتا میرے لیے تھا تو سوتا میرے لیے تھا تو کھاتا میرے لیے تھا تو نوکریاں میرے انتظار میں تو کاروبار میرے انتظار میں تو بازار جاتا تھا کسی عورت پہ غلط نگاہ نہیں اٹھاتا تھا تجھے پتا تھا آنکھیں جھوٹی ہوگی مولا کو کیسے تو جنیب ملتان تو جنیب پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں ہم ربطے ہی کسی کا نہیں اٹھ میں آ گیا بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو مولا وہ کہاں جو مجھے دفنانے آئے تھے سرکار فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی سانسوں کی ڈوری تھی سب تیرے اپنے تھے باپ بھی تھے بیٹا بھی تھا رشتہ دار بھی تھے سانسوں کی ڈوری ختم سب نے کہا اٹھاؤ میت نہلاؤ میت جنازہ میت دفناؤ میت سب تجھے میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے ابھی بھی اپنے ڈھونڈتا ہے کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں شکریہ ملتان کوئی تیرا اپنا نہیں اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں بس
یہی ہماری ادھر آنے کی مقصدیت ہے. کوشش کیا کرو جب بھی حسین کے ذکر میں آیا کرو ان باتوں کو اثر لے کے دل اور دماغ میں بٹھا کے سوچا کرو, ہاں, تاکہ تبدیلی آئے. ہو سکتا ہے سردار کو آپ لوگوں کا ہی انتظار ہو, آپ عام تھوڑے ہو. انکل میں آدھی دنیا اعلان کر بیٹھا ہوں, موالیہ نے حیدر کرار اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. آپ اعلیٰ ہو, آپ کی آنکھیں اعلیٰ ہیں. کہنے سے یہ زیادہ آنکھیں اعلیٰ ہے تو کم قیمت میں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو آپ کو ہمیں علم عباس کی زیارت نصیب ہے. کم قیمت پہ بیچنا یہ ہے عباس کا علم بھی دیکھو, کوئی حرام بھی دیکھو. نہیں زیب دیتا ہوں آنکھوں کو جو آنکھیں ان چیزوں کو دیکھیں, نہیں زیب دیتا ہوں شکم کو جس میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے. یہ کم قیمت پہ بیچنا ہے کہ وہاں کوئی حرام کا قطرہ جائے. نہیں زیب دیتا ہوں قدموں کو کہ جو حسین کے ذکر میں بھی جائیں پھر کسی غلط اور حرام جگہ پہ بھی جائیں. نہ یہ ہے کم قیمت پہ بیچنا. کوشش کرو اپنے مقام کو پہچانو. سردار منتظر بھی ہے, منتظر بھی ہے. آقا آنے والے ہیں. اپنے اندر اتنی تبدیلی لاؤ, یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤ میرا مولا. بس نچوڑے تقدیر کا میرا مولا میرا مولا میرا مولا, یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤ. کوشش کرو زندگی میں دل کی آنکھیں کھلواؤ, مولا بھی کہے میرا نوکر. نہیں میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی دل کی آنکھیں نہیں. ملتان تمہارے چوتھے معصوم کا فرمان ہے. بادشاہ فرماتے ہیں اللہ ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کرتا ہے. 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے, 2 آنکھیں وہ جن سے وہ باطن دیکھتا ہے. سرکار انسان کی کھلی تو وہ آنکھیں رہتی ہیں جو ظاہر دیکھتی ہیں, باطن کی تو بند رہتی ہیں. کب کھلتی ہیں؟ فرماتے جب اللہ چاہتا ہے. مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ مولا فرماتے جب بندہ چاہتا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بس اتنی گزارشات تھی. بوسن برادری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. خوش نصیب ہو آپ نے کائنات کے قریب ہستیوں کا ذکر کروایا, قریب ہستیوں کو گھر بلایا. یقین ہمارا ایمان ہے 14 بھی آئے بیٹھے ہیں. ان 14 میں وہ بھی آئی بیٹھی ہے جو بڑے دور کا سفر کر کے ہر مجلس میں آتی ہے. وہ بھی شہزادی آئی بیٹھی ہے, اکیلی نہیں آئی بیٹھی, شام والی کو بھی لے آئی ہے. یقیناً ایک پردے میں بیٹھی ہوگی. امت شہزادیوں کو وہاں لے آئی. ملتانی کہ اہل سنت نے, بھائی فضل میں حیران ہو گیا کہ اہل سنت نے اتنا بڑا سلام لکھا ہے. میں حیران ہو گیا, میں کہ یار ان کا بھی عقیدہ اتنا بلند ہے. شاہی وہ کہتے ہیں ان کی کوشش تھی حسین سے بیعت یا سر. بیعت تو نہ ملی, سر مل گیا. وہ کہتے ہیں ارمان ہے ان لائنوں پر, جب ان کو سر مل گیا اب ان کو چاہیے تھا محمد کی بیٹیوں کو عزت سے مدینے چھوڑا دے. سلام ہے, جملہ بہت بڑا لکھ گیا. کہتے ان کو چاہیے تھا عزت و احترام سے محمد کی بیٹیوں کو, شہزادیوں کو مدینے چھوڑا دے. کہتے لعنت ہے ان پر, انہوں نے ایک ایک دربار, ایک ایک بازار, ایک ایک چوک, ایک ایک موڑ, ایک ایک گلی. اللہ اکبر. پہنچ گئی, میں عرض کر رہا تھا, میں بڑا مختصر سا مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہنچ گئی شہزادیاں جہاں آنے کے قابل نہیں تھی. دربار ہے شام کا, یزید بدبخت نہیں بے شمار, زد بے شمار بے شمار تخت پہ بیٹھا ہے. سامنے درود والے کھڑے ہیں. ہائے ہائے شاید اکر باقی جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے وہ کھڑے ہیں جو بدبخت بے شمار لعین ہے, رجیم ہے, وہ تخت پہ بیٹھا ہے. میں ذرا جملہ بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, شاید دل دکھ گیا ہے. عرض کرتا ہوں خود ساختہ تخت پہ بیٹھا ہے, خدا ساختہ کھڑے ہیں, سامنے کھڑے ہیں. اس بدبخت کے دربار میں اکثر ایک مسخرہ آتا ہے. مسخرے کا کام یہ ہے کوئی بھی قیدی آئے نا ان کی نقل اتارنا. اس مسخرے کو پتہ چلا وہ قیدی آئے ہے, دربار آ گیا. کرتا کیا ہے, جب کسی قیدی کی نقل اتارے اس لائن سے بھی نام لیتا ہے, حاضرین سے بھی نام لیتا ہے. آیا اس نے سید سجاد کو کسی ایسی حالت میں دیکھا, اس نے ہاتھ کے اشارے سے سرکار کی نقل اتاری. نقل اتارنے کی دیر تھی, ذاکر جی
شام والی آواز دے کے کہتی ہے تجھے پتہ نہیں تو نے نقل کس کے اتاری ہے، اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، یہ ہے کون تو جانتا نہیں، یہ محمد کی دستار کا وارث ہے، یہ علی کی دستار کا وارث ہے، یہ حسین کی دستار کا وارث ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ جہاں دید تھا قریب آیا، نام زہیر عراقی، قریب آیا، آگے کہتے من انتا، آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا امت کے ستائے ہوئے، اللہ اکبر۔ کہتے یہ جو آواز آئی ہے نا پیچھے سے، جنہوں نے کہا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، یہ آواز یہاں کی نہیں ہے، یہ مدینہ کی ہے، ادھر کی آواز ہے۔ جہاں دید تھا سمجھتا تھا، پوچھتا یہ کون ہے، کہا ہماری پھوپھی ہے۔ ہائے ہائے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کون ہیں؟ سرکار نے پھر فرمایا ہم امت کے ستائے ہیں۔ اچھا آپ یقیناً ہیں تو مدینے سے؟ فرمایا ہاں مدینے سے ہیں۔ مدینہ کہاں رہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں مسجد نبوی کے قریب۔ کہا اللہ مان کریں مسجد نبوی کے قریب تو میرے آقا حسین کا گھر ہے۔ اللہ مان میرے آقا حسین کا گھر ہے۔ سید سجاد آنکھیں نیچے کر کے کہتے اللہ کسی شریف کو ایسا موقع دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ مان آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا جس حسین کو تو اپنا آقا مانتا ہے میں اس کا بڑا شہزادہ ہوں۔ کہتے ہیں آپ یہاں، اس سے پہلے یہ کائنات ختم ہو جاتی آپ یہاں نہ آتے۔ ہوا کیا؟ سرکار نے بتایا انہوں نے ہمیں کس انداز سے بلوایا، پھر کربلا ہم پہنچے، کس طرح انہوں نے ہمارے جوان مارے، کس طرح انہوں نے ہمارے معصوم مارے۔ یہ مارنے کے بعد تھکے نہیں، یہ وہاں سے لے کے چلے، ہر دربار، ہر چوک، ہر گلی سے گزارتے گزارتے یہاں لے آئے۔ اس نے شاید انکل نہ ہو دیکھا نہ تو دیکھا، باہر نکل گیا، باہر تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا۔ اس نے ہاتھ رکھا، تلوار ماری، کٹا ہوا ہاتھ سرکار کے سامنے، ہاتھ رکھ کے کہتے معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زہیر تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا آقا میں قبر میں یہ ہاتھ لے کے جانا نہیں چاہتا تھا، جو میں آپ پہ یہ کر بیٹھا میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ سرکار نے فرمایا پھر بھی تو نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا؟ شاید انکل کہتے ہیں سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا، صدیقہ کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ فوراً شہزادی آواز دے کے کہتے سجاد معجز نما کا بیٹا ہے، جلدی کر ہاتھ جوڑ، پھوپھو اماں خیریت تو ہے نا؟ آواز دے کے کہتی ہے پورے سفر میں پہلا مقام ہے کسی نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، ورنہ ہر موڑ پہ مسلمان جھٹلاتے رہے ہیں۔ سیدہ الذین ظلموا ایمن کلموا یتقلبون، روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، اللہ کرے تمام مومنین کو سردار کا دیدار نصیب ہو، ہم سب کو وقت دیکھنا نصیب ہو جب آقا آ کے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ وہ دعا یہ ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے لاہور والوں نے آپ کے لیے ملتان بھیجی ہے، تحفہ آپ کے لیے بڑی بہترین دعا ہے، سارے پڑھیے گا، میں بنڈل دے کے جاؤں گا، جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے جو دعا پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، وہ تحفہ آپ لے لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔